کہ اگر تم اپنی جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کرو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے ابصار کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اگر انسان اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچا کے رکھے تو آپ دیکھیں کہ رسول خدا ضمانت دیتے ہیں، اور ویسے ہے بھی ایسی ہے کہ ظاہر ہے ایک آنکھ جو توجہ نہ کرتی ہو، جس کو اپنی قیمت نہ پتا ہو، یہ آنکھ چاہے تو امام کو بھی تو دیکھ سکتی ہے، یہ ہر چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر یہ آنکھ پاک ہو، صاف ہو تو اسے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ آنکھ پاک ہو جائے، یہی تو ہے۔ مثلا میرے جیسے گناہگار کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، شاید سامنے والا پتھر بھی نظر نہیں آتا، میں ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہوں، کیونکہ اتنا میری آنکھیں دنیا کے اندر مگن ہو چکی ہیں، ہر چیز دیکھ رہا ہوں، ہر چیز۔ اور آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، جو دنیا کی چیز آ رہی ہے سب میں نہیں دیکھنی ہے، سب میرے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور جب سوتے ہوئے میری آنکھیں یوں ہوتی ہیں، جب مر رہا ہوتا ہوں پھر کہتا ہوں اچھا اب تو سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنا انسان اپنی آنکھوں کو تھکا رہا ہے، فضول ہے کوئی چیز، مطلب اتنی میں سے کتنی چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن انسان اپنی گناہ۔ رسول خدا آنکھ کی ضمانت مانگ رہے ہیں۔ صلاۃ بیت محمد علیہ محمد، اللہ صلی محمد علیہ۔ وہ بھی ایک آنکھ، دوسرا رسول خدا تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو تو میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اگر انسان جو ہے وہ حیا اس کے اندر رہے اور اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یقیناً رسول خدا جو ہے وہ اسے بہشت کی طرف جو ہے وہ۔ چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں، صلی علی محمد اگر تم ادائے امانت میں خیانت نہ کرو، جو تمہیں امانت رکھوائی گئی ہے، دی گئی ہے، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ کسی کا راز ہو، چاہے تمہارے پاس کسی کے عیب ہوں، یہ امانت ہے، بہرحال اس امانت میں خیانت نہ کرو تو میں تمہاری جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ انسان، بہرحال اگر انسان اپنے آپ کو آخرت کا انتخاب کرے تو خود بخود اس کی دنیا بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے جب انسان دنیا کی طرف بڑھتا ہے تو خب یہ ایک انتخاب ہے کہ بی نے جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا، اپنے گھر کو، اپنی مال کو، اپنی دولت کو، کس کے لیے؟ صرف خداوند متعال کے لیے۔ جب رسول خدا نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اللہ صلی اللہ علیہ، بی بی کو جب شادی کی، جب ان کی پہلی رات ہے تو کیا دیکھا کہ بی بی پرانا لباس پہنی ہوئی ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ فقیر سائل آیا تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ تو کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا خود پہن لیتی۔ تو کہا بابا میں نے یہ سب آپ سے سیکھا ہے، میری ماں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر دے دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف آپ کے تن پہ لباس تھا، سائل آیا تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر دے دیا۔ میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں بھی تو خدا ہی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں۔ تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوب عزیزان محترم، بہرحال ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں کر سکتے جیسے اہل بیت کرتے ہیں، ظاہر ہے ان جیسا کوئی، لیکن اس راستے پر تو انسان چل سکتا ہے۔ انسان پورے سال میں اپنے کتنے لباس جو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، سوال ہے۔ اور اگر نیا لباس نہیں دے سکتے تو پرانا لباس تو ہے آپ کے پاس، اگر ایک صحیح لباس ہے تو کتنا آپ خدا کی راہ میں کسی ضرورت مند کو، جیسے سردیاں آ رہی ہیں، بہت سارے ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں بہرحال لباس، لوگ فقیر ہیں، لوگوں کو لباس کی ضرورت ہے، ہم کتنا اپنا لباس ڈونیٹ کرتے ہیں، کتنا دوسروں کے لیے لباس پسند کرتے ہیں۔ کتنی مثال ہے عزیزان محترم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے کی
کہ جہاں پر انہوں نے صرف اور صرف خدا کی رضا کا انتخاب کیا ہے، خدا راضی ہو. معصوم ہے، عبد صالح ہیں، خدا قرآن میں آیات ان کے لیے نازل کر رہا ہے، مگر یہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہوئے تھک نہیں رہے کہ جو بھی ہے دینا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں اپنا پورا مال خدا کی راہ میں لوٹا دیا، کئی دفعہ.